This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام نمود سحر اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ ناظرین محترم، معراج مصطفیٰ، معراج کا مہینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمین سے لامکان تک جانا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس مقام تک پہنچنا جہاں تک کسی کو رسائی حاصل نہیں۔ قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا اور آغاز جو ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، سبحان کا لفظ جو ہے سب سے پہلے آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی بات ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں جو ہے ایک بڑا لطیف نقطہ جو ہے اس کا استنباط کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایک بڑی بات کا اظہار کر رہا ہے، ایک بڑی بات بتا رہے ہیں، اور وہ بڑی بات جو ہے وہ خواب کی نہیں ہو سکتی، وہ جسم کی ہو سکتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو یہ معراج نصیب ہوئی، یہ آپ کے جسم سے، جسم عنصری کے ذریعے جو ہے یہ نصیب ہوئی، اس لیے اللہ رب العزت نے سبحان کا لفظ جو ہے وہ آغاز میں لگایا۔ تو اس رجب کے مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو اس دنیا سے، زمین سے آسمانوں پر بلایا، اور پھر جب واپس ہوئے اور آپ نے اپنے اصحاب سے اس کا اظہار کیا تو تصدیق کرنے والے جو ہیں وہ صدیق اکبر کہلائے۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر کا ذکر کرنے والے ہیں، معراج مصطفیٰ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ شرکاء میں مفتی غلام یاسین سعیدی ہیں، پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں، ماشاءاللہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور ایم فل کر چکے ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں، مفتی ہیں۔ مفتی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں علامہ قاری محمد شریف توسوی، آپ بھی پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور ماشاءاللہ آج کا ہمارا پروگرام جو ہے کائنات ارضی کی سب سے عظیم ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں پر جن کو فضیلت ہے وہ ان کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو مفتی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، اور یہ جو معراج مصطفیٰ جو ہے، یہ معراج کا یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں ہوئی، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو میں چاہوں گا کہ اس کا آغاز جو ہے
آپ فرمائیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ عزت مآب ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک اہم موضوع پر مجھے لب کشائی کا موقع عطا فرمایا۔ یہ بہت ہی عظیم موضوع ہے، اس پر لب کشائی کرنا سعادت سے کم نہیں ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اعلان نبوت فرمایا، اس کے بعد کفار کے نہ ختم ہونے والے مسلسل جو مظالم آپ پر ڈھائے گئے۔ ابتدا میں تو جو مظالم آپ پر ڈھائے جاتے تھے تو آپ کو دلاسا دینے والی شخصیات موجود تھیں، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابو طالب۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب ان مظالم کا سامنا کر کے واپس تشریف لاتے تو آپ کو ڈھارس بندھاتے، تسلی دیتے، تشفی دیتے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان کو برداشت کرتے رہتے۔ پھر ایک مسلسل آپ کو محصور رکھنے کا شیب ابی طالب میں سلسلہ رہا، آپ جانتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دلاسا دینے والی شخصیات تھیں، اس حصار کے بعد شیب ابی طالب میں جو ہوا، اس کے بعد وہ شخصیات یکے بعد دیگرے وصال پا گئی۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ملال میں تھے، اتنی پریشانی میں تھے، اتنے درد و الم میں تھے، ادھر آپ کو امت کا غم، ادھر لوگوں کی مسلسل نافرمانی، ادھر آپ کی کوشش کا وہ نتیجہ جو آپ چاہ رہے تھے وہ سامنے نہیں آ رہا تھا، تو آپ کبیدہ خاطر تھے۔ اسی کیفیت میں آپ آرام فرما رہے تھے تو اللہ رب العزت نے آپ کو شرف ملاقات بخشنے کے لیے پھر لامکانوں پر بلایا، اور حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ وہ اس حضور علیہ السلام کے عظیم سفر میں ہم رکاب ہوں اور آپ کو ساتھ لے کے اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف سفر کرانے میں شریک ہوں۔ تو انہوں نے یہ سعادت حاصل کی۔ اس کا پس منظر تو یہ ہے، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو 3 حصوں میں اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا پہلا سفر ہے، مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک کا دوسرا سفر ہے، اور پھر سدرۃ المنتہا سے مقام کعبہ قوسین، کرسی، عرش، لامکان تک کا یہ تیسرا سفر ہے۔ اگر ہم ان تینوں قسم کے اسفار کو دیکھیں تو ہر ایک کے بارے میں ہمارا ایک نظریہ ہے جو امت مسلمہ کا مسلمہ نظریہ ہے۔ جو پہلا سفر ہے، جو پہلا آپ کا معراج کا حصہ ہے، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یہ قرآن کریم کی آیہ مبارکہ سے ثابت ہے، قطعی الدلالہ، قطعی الثبوت۔ یہ چونکہ قطعیت سے ثابت ہے، اس وجہ سے اس حصے کا جو منکر ہوگا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ قرآن مجید کی آیت کا انکار کرنا کفر ہے۔ جو دوسرا حصہ ہے معراج کا، مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک کا، تو وہ اخبار مشہورہ سے، روایات مشہورہ سے ثابت ہے۔ بعض فقہا نے، بعض محدثین نے اس حصے کے انکار کو بھی کفر قرار دیا ہے، لیکن بعض محدثین بلکہ اکثر محدثین یہ کہتے ہیں کہ اس حصے کا انکار کفر نہیں البتہ گمراہی ہے، کیونکہ جس درجے کی مشہور روایات ہیں اس درجے کا انکار کرنا کفر کے زمرے میں نہیں آتا۔ جو تیسرا حصہ ہے معراج کا، وہ اخبار احاد سے ثابت ہے، تو اس حصے کے انکار سے نہ تو کفر لازم آتا ہے اور نہ ہی گمراہی لازم آتی ہے۔ البتہ علامہ عبدالعزیز پرہاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یأسم منکرہ، اس حصے کا منکر جو ہوگا وہ گنہگار ہوگا۔ یہ آپ کے سفر کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے کو اسراء کہتے ہیں، اور اگلے پھر سفر کو معراج کہتے ہیں، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے اس کو اسراء کہتے ہیں،
اور جو مسجد اقصیٰ سے لامکانوں تک کا سفر ہے اس کو معراج کہتے ہیں۔ اور عروج کس کو کہتے ہیں؟ معراج کا جو لفظ ہے وہ عروج سے بنا ہے، چونکہ اس سفر میں آپ کو عروج بخشا گیا تو اس وجہ سے اس سفر کو معراج کا نام دیا گیا۔ اور اس سفر کو معراج کا نام دینے کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ آپ کو مسجد اقصیٰ سے لامکانوں تک کا جو سفر کرایا گیا، آسمانوں تک کا جو سفر کرایا گیا، اس کے لیے ایک نورانی سیڑھی تھی، سیڑھی کو بھی عربی میں معراج کہتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر اس سفر کا نام معراج۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت شکریہ۔ ہم علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ یہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ، اب اس کی کیا اسرار و رموز ہیں؟ اور کچھ حضرات تو یہ اقصیٰ کا کوئی معنی ہی اور لیتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ یہ ان کے جو اسرار و رموز جو ہیں ان پر ذرا سامعین کو، ناظرین کو آگاہ فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور مکس نیوز کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ اس پروگرام میں مجھ جیسے ادنا سے طالب علم کو شامل کیا، یہ میرے لیے ایک سعادت کی بات ہے۔ بھی ہمارا پروگرام جو ہوتا ہے، یہ جو پرٹیکولرلی یہ جو سٹوڈنٹس جو ہیں، یہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو بھائی وہ علماء تو علماء ہی ہیں، آپ آئیں گے انشاءاللہ آپ کا جو ہے یہ حق بنتا ہے ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی بات ہو رہی ہے، تو جو معراج کا ہمیں قرآن پاک سے ثبوت ملتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اس کے رموز و اسرار، اس کی حکمتیں بہت ہی عجیب ہیں کہ سبحان کا لفظ اللہ تبارک و تعالی نے فرما کر یہ بتایا کہ جو لوگ منکرین ہیں، جو آپ کی معراج کو تسلیم نہیں کرتے، یا جو کہتے ہیں کہ یہ روحانی معراج ہے، یا جو بالکل سرے سے اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو ان کو خبردار کیا ہے کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو ہر چیز پر قادر ہے، جو ہر چیز، جو ساری کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے، تمام کائنات پر اس کی دسترست ہے، اس نے کروایا ہے اپنے محبوب کو معراج۔ اسرا کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے بلایا ہے، میں نے سیر کروائی ہے، نہ کہ آپ نے خود سیر کی ہے۔ تو اس لیے ان آیات کو، اگر اس آیت مبارکہ کو ہم دیکھیں تو یہ واضح سبق ہے اور واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیر کروائی گئی ہے۔ آگے اس کے بعد اسریٰ بعبدہ، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی واضح فرمایا ہے کہ جو معراج ہے یہ روحانی نہیں ہے بلکہ جسمانی ہے۔ بعبدہ فرمایا ہے، نہ کہ روحی ہی فرمایا ہے۔ عبدہ فرما کر یہ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرما دیا ہے کہ میں جو ساری کائنات کا مالک ہوں، اپنے محبوب کو جسمانی طور پہ اپنے پاس بلا رہا ہوں۔ یہ اس کے رموز و اسرار ہے۔ اور اسی طرح مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ سبحان، اگر اس لفظ کا، اس اسم اعظم کو کوئی پڑھے، صبح شام پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ معاف فرمائے۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب، بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ لفظ سبحان لا کر آپ نے تمام لوگوں کو جو ان کے منہ میں ایسی باتیں تھیں، یہ ان کا منہ بند کر دیا کہ بھائی میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں، میں قادر مطلق ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ اس لیے سبحان کا لفظ جو ہے وہ پہلے لایا گیا اور فرما دیا گیا کہ میں جسم کے ذریعے بھی عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام۔ تو وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ قادر مطلق ہے، تو وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ناظرین محترم، یہاں ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے شمع،
घर बने, वो शमा की हो महफिल, रौनक बने बेटेबल। बोलने की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, अभी मम्मी का है ये दुआ। ट्वाइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। हर एक शय को साफ रखना, अंदर बाहर हर एक कोना साफ रखना, हाथों को पास ना कभी करो ना। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे ली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वाशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल। जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। वो भी क्यों ना, सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने? टाइम कितना? 8000 दू दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो? एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़दा मतलब शर्तिया सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे मेराज मुस्तफ़ा की। जी मुफ्ती साहब, आपकी तरफ मैं आता हूँ। इमाम ज़रक़ानी ने शरह मवाहिब में 25 असहाब रसूल से
अहादीस रिवायत की हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज जो है ये जिस्मानी हुई, आलम ख्वाब में नहीं हुई। ख्वाब तो ख्वाब होता है, अगर ख्वाब ही बयान करना था तो सुबहान लगाने की ज़रूरत क्या थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है कुछ हज़रातुल कुस जो हैं, जिनमें उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, हज़रत मुआविया हैं, ये जो हैं ये जिस्मानी मेराज के हक़ में नहीं है। उनका मौक़िफ़ ये है, मुज्तहिद है, उनका मौक़िफ़ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस को ये सर की आँख जो है वो देख नहीं सकती, लिहाजा ये जो मेराज जो है ये जिस्मानी नहीं है। बहरहाल उम्मत का इस पर इजमा है कि ये मेराज जो है वो जिस्मानी है। इवन के मौलाना शिबली नोमानी ने इस पर खूबसूरत बहस की है, उन्होंने लिखा है कि ये मेराज जो है ये जिस्मानी है। बल्कि एक बार हज़रत इमाम शाफी के हवाले से भी आता है, इमाम अहमद बिन हम्बल के हवाले से आता है, पूछा कि ये मेराज जिस्मानी थी या आलम ख्वाब में हुई, तो आपने फरमाया कि जिस्मानी थी, जिस्मानी थी, जिस्मानी थी, यहाँ तक कि आपका सांस जब टूटा तो ये कहते रहे, कहते रहे, कहते रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बात तो तय है कि ये मेराज जो है ये जिस्मानी है। मैं चाहूँगा कि ये जो बैतुल्लाह शरीफ है, ये मेराज जो है कहाँ हुई। जैसे आप फरमा रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े दिलगीर थे, आपकी दिलजोई के लिए उस शान समदियत के मालिक ने अपने हबीब को अपने पास बुला लिया। वो कहाँ थे? बाज़ कहते हैं कि उम्मे हानी के घर में थे। उम्मे हानी खड़ी थी मगर बेखबर, जैसे घर उसके कोई भी आया नहीं, चूल्हा जलता रहा, पानी चलता रहा। तो ये क्या कमाल की बात है। तो मैं चाहूँगा कि ये थोड़ा सा सामीन को आगाह फरमाएं कि आप कहाँ तशरीफ़ फरमाते और ये कहाँ से चले। जी, इस हवाले से मैं अर्ज़ करूँगा कि हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात में से मेराजुन नबी एक बहुत बड़ा मोजज़ा है। बेशक कुरान मजीद आपका बहुत बड़ा मोजज़ा है और मेराज भी बहुत बड़ा मोजज़ा है। ये अगर हम जिस तरह आप पहले फरमा रहे थे और बहुत सारे दलाइल से इसको वाज़े भी फरमा रहे थे कि आपको जिस्मानी मेराज हुई है, रूहानी नहीं हुई, क्योंकि आलम रोया में ख्वाब में अगर मेराज होती है तो उसमें इतना कमाल नहीं नज़र आता जितना कमाल जिस्मानी मेराज में है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है ही नहीं। हाँ, उसमें तो कोई भी कहीं का सफ़र रूहानी तौर पे कर सकता है, आलम अरवा में जा सकता है, जन्नत दोज़ख का मुशाहिदा कर सकता है, इसमें ये कमाल मौजूद नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको इतने एहतिमाम के साथ बयान किया, जिस तरह अल्लामा मोहम्मद शरीफ साहब फरमा रहे थे सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही के रुमूज़ व असरार बयान करते हुए, और इसमें बिअब्दिही का लफ्ज़ वाज़े तौर पर बता रहा है, क्योंकि कुरान मजीद अपना बलागी अंदाज़ कभी भी नहीं छोड़ता। इसका एक एक लफ्ज़ कई कई मकासद, कई कई मानी, कई कई मफाहिम लिए हुए होता है, और कोई लफ्ज़ भी ऐसा नहीं होता जो खोखला हो, बेमकसद हो, बेमाना हो। बेअब्दिही का जो लफ्ज़ है ये बता रहा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो मेराज हुई है वो जिस्मानी हुई है, क्योंकि अब्द जिस्म और रूह का जो है ये पैकर है। जी, अब्द कहते उसे हैं और रूह माल जसद, उसे अब्द कहते हैं। और अल्लाह का अब्द फरमा के ये वाज़े कर देना है कि ये जिस्मानी मेराज है, रूहानी नहीं है। बारकैफ मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलगीर हो के आराम फरमा रहे थे, आपको नींद थी। अब मुख्तलिफ रिवायात हैं, आप अपने काशाना अक़दस पर तशरीफ़ फरमा थे, हतीम काबा में थे, या हज़रत सैयदा उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर आराम फरमा रहे थे। हज़रत सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाज़िर खिदमत हुए। आप जिस हुजरे में तशरीफ़ फरमा थे, अगर आप हतीम काबा में नहीं थे, हुजरे में तशरीफ़ फरमा थे, तो उसके बारे में मुफस्सिरीन, मुहक्किकीन, मुअर्रिखीन ये निकात बयान करते हैं कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ये हुक्म हुआ कि आप दरवाज़े से ना जाएं, क्योंकि हज़रत उम्मे हानी वहाँ पहरा दे रही थी।
دشمنوں کا بھی تو غلبہ تھا، خطرہ رہتا تھا، وہ پہرا دے رہی تھی، انہیں بھی تکلیف نہ ہو، تو حکم یہ ہوا کہ چھت سے سوراخ کر کے جی وہاں سے جائیں۔ اچھا، اس میں ایک لطیف نکتہ اور بھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 70,000 پر ہیں، ایک پر پھیلائیں تو مشرق مغرب میں سماج ہے، ان کو یہ بھی اشارہ دیا گیا کہ اس بارگاہ میں جا رہے ہو، یہ بڑی عظیم بارگاہ ہے، چھوٹے بن کے جاؤ، اپنا بڑا پن ظاہر کر کے نہ جاؤ۔ تو وہ چھوٹے بن کے حاضر ہوئے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اچھا، اب جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آگے ایک اس سے بھی بڑا مسئلہ تھا۔ حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، اب اس بارگاہ کا اتنا ادب ہے کہ تھوڑی سی بے ادبی بھی بندے کے لیے دنیا و آخرت کی ذلت کا، رسوائی کا باعث بن جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ مصطفی ہے، یہاں ادب سے چل، ناداں یہاں نظر کی بھی جنبش۔ اللہ اکبر، بالکل۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا کہ میں جگاؤں کیسے، تو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا قبل قدمیہ، کہ میرے حبیب کے قدموں کو بوسہ دیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے کافور کے ہونٹوں سے حضور علیہ السلام کے قدموں کو بوسہ دیا۔ اس میں صوفیاء، آپ صوفیاء سے بڑا شغف رکھتے ہیں، صوفیاء یہاں یہ نکتہ بیان کرتے ہیں کہ بندے کی انتہا جو ہوتی ہے وہ اس کے چہرے پر ہوتی ہے اور ابتدا اس کے پاؤں سے ہوتی ہے۔ اصل میں لطیف نکتہ اور اشارہ یہ تھا کہ جبرائیل، جہاں تمہاری انتہا ہوتی ہے وہاں سے تو مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے، اس لیے ان کے کافور کے لب حضور کے قدمین مبارک سے مس کرائے گئے اور چموایا گیا۔ تو اس ادب کے ساتھ حضور علیہ السلام کو انہوں نے جگایا اور پھر اللہ رب العزت کا یہ پیغام دیا، ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مقام ہے کہ اگر کوئی عام وزیر مشیر اگر کسی بندے کو بلا لے تو وہ پھولا نہیں سماتا، یہاں اللہ کا پیغام لے کے جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں اور وہ بھی پیغام اس طرح کا، کتنی عزت و اکرام کے ساتھ۔ اللہ مشتاق ہے، حالانکہ وہ غنی ہے چیزوں سے، لیکن اپنے حبیب کے دیدار کا، ان سے ملاقات کا وہ مشتاق ہے۔ ماشاءاللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت 1,24,000 پیغمبر جو ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض سے ظاہر ہے کہ آپ کو بہت بڑی فضیلت حاصل ہے۔ یعنی ادھر خود بلا رہے ہیں، ادھر جاتے ہیں، اور ادھر جوڑوں سمیت جا رہے ہیں، ادھر حکم ہوتا ہے کہ یہ وادی مقدس ہے اور آپ اپنے جوتے اتار کر آئیں۔ تو کیا کمال ہے، اپنے حبیب کی کیا شان بیان کی ہے۔ وہ تو شان سمدیت کا مالک ہے، وہ تو جتنا بھی کوئی بڑا ہو جائے بندہ بندہ رہتا ہے، اور وہ معبود ہے، معبود رہتا ہے۔ جی علامہ صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں میں۔ یہ جو معراج پر تشریف لے گئے تو کیا انوار و تجلیات وہاں آپ کے ملاحظہ فرمائیں، اللہ رب العزت نے آپ کو بہشت بھی دکھائی، آپ کو تمام یعنی سیر کرائی۔ تو میں چاہوں گا کہ یہ جو معراج کے دوران مشاہدات ہوئے، آپ تھوڑا سا ان پر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج کے دوران مشاہدات ہوئے، جیسا کہ مشہور احادیث میں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی میں انبیاء کرام کی امامت فرمائی، پھر پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کا شرف ہوا، تو حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف بھی کچھ لوگ تھے اور بائیں طرف بھی کچھ لوگ تھے، تو کچھ ہنس رہے تھے، کچھ رو رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، یہ کیا وجہ ہے، یہ کون ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ان کے جو دائیں طرف ہیں یہ جنتی لوگ ہیں سارے، اور ان کے جو بائیں طرف ہیں جو رو رہے ہیں یہ جہنمی لوگ ہیں، اپنے کیے ہوئے پر، اپنے اعمال پر یہ پچھتا رہے ہیں۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخری 7ویں آسمان پر
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے، پھر آپ کو جنت کی سیر کرائے گی۔ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوض کوثر کو دیکھا تو جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کس کے لیے ہے، یہ کون سی نہر ہے؟ جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوثر ہے، اللہ نے آپ کے لیے اس کو جاری فرمایا ہے اور آپ کا ہی اس پر اختیار ہوگا، محشر کے دن آپ جس کو چاہیں گے اس سے جام بھر بھر کے پلا دینا۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اس میں اختلاف ہے ڈاکٹر صاحب کہ کچھ کہتے ہیں کہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ کو تمام جتنے بھی پردے تھے ان کو ہٹا کر آپ کو جہنم کا نظارہ کرایا گیا کہ آپ دیکھیں جو آپ کی پیروی نہیں کریں گے، جو آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، جو اللہ رسول کے احکامات کو نہیں مانیں گے، ان کا حشر کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھائی گئی، جو اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرے، جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا، ان کا حشر دکھایا گیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ان کے سر پر پتھر مارے جا رہے تھے، کچھ کو میں نے دیکھا کہ ان کے ناخن تانبے کے تھے، وہ اپنے جسم کو چھین رہے تھے اس سے، کچھ کو میں نے دیکھا کہ مختلف عذابات دیے جا رہے تھے، کچھ مردار کا گوشت کھا رہے تھے، کچھ اپنے بھائیوں کا گوشت کھا رہے تھے۔ میں نے جبریل سے سوال کیا کہ یہ کون لوگ ہیں، کیا کیا ان کو سزائیں ملی ہیں؟ تو جن کے سر پر پتھر مارے جا رہے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ جب نماز کا حکم آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ میری بندگی کرو، یہ اللہ کی بندگی نہیں کرتے۔ جو لوگ اپنے جسم کو چھین رہے ہیں یا رسول اللہ، یہ غیبت کیا کرتے تھے۔ جو مسلمان کے اندر عیب موجود ہے، جو اس کے سامنے پیش کیا جائے تو اس کے سامنے اگر وہ اس کا عیب بیان ہو تو اس کو برا محسوس ہوتا ہے، یہ اس کی پیٹھ پیچھے بیٹھ کے اس کی غیبتیں کرتے تھے، چغلیاں کرتے تھے، یہ ان کو سزا مل رہی ہے اس چیز کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جبریل میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ مردار کا گوشت کھا رہے تھے۔ تو حضرت جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی وہی لوگ ہیں جو غیبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بھی یہ فرما دیا ہے اور ان کی یہی سزا ہے کہ مردار کا یہ گوشت کھائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر مشاہدات کو دیکھیں تو کافی سارے مشاہدات ہیں، اور ان میں سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہمیں اپنے دامن کو مضبوط کر لینا چاہیے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے، اللہ رسول کے فرامین پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر ایسا کریں گے تو انشاءاللہ دنیا آخرت کی کامیابیاں نصیب ہوں گی۔ اگر اللہ رسول کے فرامین سے منہ موڑیں گے تو ہمارا مقدر یا انسان کا مقدر پھر جہنم ہی ہے، پھر وہ عذاب کا ہی مستحق ہے، کیونکہ اس نے اللہ رسول کی نافرمانی کی، اللہ رسول سے منہ موڑا ہے۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہشت کا بھی، دوزخ کا بھی، آسمان کے تمام جو بھی ہے مشاہدہ فرمایا اور پھر واپس آ گئے۔ گنگوہی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، یہ گنگوہی نہیں، رشید احمد گنگوہی نہیں، صوفی تھے بہت بڑے، کہ اگر میں وہاں جاتا تو واپس پلٹ کر نہ آتا۔ تو اس میں بھی ایک بڑا لطیف نکتہ ہے۔ مقصد یہ تھا کہ میری یہ حیثیت نہیں ہے، میں جل کر راکھ ہو جاتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے، یعنی ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وخر موسیٰ صاعقہ، طور بھی جل جائے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جائے، ادھر فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ کے مقام پر فائز ہیں، لیکن پھر واپس پلٹ آتے ہیں۔ کیا مقام ہے، کیا شان ہے میرے آقا کی، اور واپس اس لیے آتے ہیں کہ یہ نبی کا مقام ہے کہ انہوں نے اللہ کی مخلوق کی رہنمائی کرنی ہے۔ ناظرین محترم، یہاں ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ساری دنیا باگے 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 بوم بوم، ساری دنیا نچے 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 بوم بوم۔
ये धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200
0300 222 402. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے تھے لامکان کی، ارض و سما کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے سامنے یہ سب دھول ہو گئے، جیسے وہ اس فضائے نیل گوں کو آسماں سمجھا تھا میں، تو عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام. اسی لیے اقبال کہتا ہے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. یہ سمجھ میں تبھی آئے گا کہ جب عشق کے حوالے سے گفتگو کرو گے. اگر عقل تو عقل ہے محو تماشائے لب بام، ابھی عقل کی یہاں تک رسائی نہیں ہوتی. یہاں تو اعتقاد کی بات ہے، ایمان کی بات ہے اور اعتماد کی بات ہے. ہم چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. مفتی صاحب، یہ ابھی علامہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے کہ حوض کوثر جو ہے، حوض کوثر تمام مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ شب معراج آپ کو ایک نہر چل رہی تھی اور وہ آپ کو دکھائی گئی، اور پانی بڑا شفاف تھا، دودھ کی طرح سفید تھا، اور وہ آپ نے اپنا دست مبارک اس میں ڈال کر اس کو چیک بھی کیا. تو گویا کہ یہ ایک حوض تھا، ایک نہر تھی جو اس میں چل رہی تھی. تو اس میں امام فخر الدین رازی نے بڑی کمال کی بات کی ہے. انہوں نے سب سے ہٹ کر جو ہے اس کی تفسیر کی ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے جب آپ کے حبیب کی اولاد جو ہے نرینہ وہ باقی نہ رہی، وفات پا گئے، آپ دلگیر ہوئے جیسے آپ نے بات کی، تو پہلا بیٹا جو ہے وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا، دوسرا فرزند اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، وہ بھی بلا لیا. جب وہ بھی چلے گئے، دلگیر ہوئے، تو اللہ رب العزت نے انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا. اب حضرت جابر کے حوالے سے بھی آتا ہے، کئی اور صحابہ کے حوالے سے آتا ہے، عرض کہ یا رسول اللہ، لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ کوثر جو ہے یہ اس میں حوض ہے، ایک نہر ہے. حضرت جابر سے پوچھا تو انہوں نے کہا بھئی دیکھو، وہ بھی تو خیر کثیر ہے، اور جو اللہ نے آپ کو اپنی بیٹی کے بطن سے اور سیدنا علی کی صلب سے جو اولاد عطا کی یہ بھی خیر کثیر ہے، اور یہ اتنا خیر کثیر ہے کہ دنیا کے ہر کونے میں آپ کی اولاد موجود ہے، اور یہ اتنا بڑا خیر کثیر ہے کہ تمام نسب کٹ جائیں گے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب جو ہے وہ نہیں کٹے گا. اور یہ ایسا خیر کثیر ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ حوض کوثر جو ہے یہ بھی اسی کا حصہ ہے. اور اسی کوثر کی تفسیر میں 18 فضائل جو ہیں، فضیلتیں جو ہیں وہ بیان کی، جو صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، اور جس میں یہ شب معراج بھی ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ معراج کے حوالے سے آپ گفتگو فرمائیں کہ یہ جو لا مقام پر آپ تشریف لے گئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج اللہ نے کرائی، کیا کسی اور پیغمبر کو بھی اس طریقے سے معراج کرائی ہے؟ اور یہ مکان سے لا مکان تک، یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس حوالے سے آپ ناظرین کو آگاہ فرمائیں. جی ڈاکٹر صاحب، پہلے تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ
हुजूर अलैहिस्सलाम इस सफ़र में खुद से नहीं गए बल्कि बुलाए गए। असरा का लफ्ज़ जो है इस तरफ इशारा कर रहा है। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जिसे देखना चाहिए था और आपने ना देखी हो, जिसका मुशाहदा करना चाहिए था और आपने ना किया हो। हत्ता कि अगर रिवायात को देखा जाए तो पता चलता है कि आप सिर्फ ज़मीन के ऊपर से देखते हुए नहीं जा रहे थे, बल्कि ज़मीन के अंदर से भी आप मुशाहदात फरमाते हुए जा रहे थे। जिस तरह सही मुस्लिम की हदीस है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं एक सुर्ख टीले के पास से गुज़रा तो मैंने देखा कि वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है, तो वहुवा काइमुन युसल्ली फ़ी क़ब्रिही, वो अपनी कब्र में खड़े होके सलात पढ़ रहे थे। अब सलात का माना नमाज भी है और सलात का माना जो है वो दरूद भी है। वो या तो खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे या फिर वहाँ से हुजूर का गुज़र हो रहा था, तो वो अदबन खड़े हो गए कि हुजूर का गुज़र हो रहा है तो मैं सलात दरूद पढ़ता रहूँ हुजूर पर, और इस तरह हुजूर का गुज़र हो। तो हुजूर अलैहिस्सलाम अंदर के मुशाहदात भी करते हुए जा रहे थे। तो हर एक को मेराज हासिल हुई है, लेकिन हर एक के मकाम और मनसब के मुताबिक हुई है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मकाम सफ़ीउल्लाह अता हुआ, किसी को नजीहुल्लाह अता हुआ, किसी को ज़बीहुल्लाह का मकाम अता हुआ, किसी को कलीमुल्लाह का मकाम अता हुआ, किसी को खलीलुल्लाह का मकाम अता हुआ, किसी को ज़बीहुल्लाह का, किसी को रूहुल्लाह का मकाम अता हुआ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये मेराज अता हुई। उनकी मेराज वो थी और हुजूर की मेराज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार है बिला किसी हिजाब के। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेराज है। अच्छा, फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लजपाली देखिए कि आप मेराज पर गए तो अपनी उम्मत के लिए भी एक मेराज लाए, नमाज का तोहफा, और फिर फरमाया अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनीन की मेराज है। अब जो चाहता है कि मुझे भी मेराज हासिल हो तो वो नमाज पढ़े, उसे मेराज है। अब मोमिन की मेराज नमाज है। अच्छा, मेराज में फिर मैंने जिस तरह अर्ज़ किया कि हर एक के ईमान की, हर एक के मकाम की अपनी कैफियत है, उसके मुताबिक फिर उसे मेराज होती है। तो मोमिन की जो मेराज है उसमें भी कैफियत हैं। एक मोमिन तो वो है जो नमाज पढ़ते हुए वो ये तसव्वुर कायम कर सकता है कि वो अल्लाह को देख रहा है, कअन्नका तराहु, हदीस में वाज़े अल्फाज हैं कि गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो। और एक मोमिन की उसके मकाम, उसके ईमान के मुताबिक ये है कि अगर वो खुद नहीं देख सकता तो कम अज़ कम वो ये तसव्वुर अपने अंदर रखे कि अल्लाह उसे देख रहा है। तो ये दोनों जो तसव्वुर हैं ये उसकी मेराज हैं। तो इसलिए मेराज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके मकाम के मुताबिक हुई और बाकी अंबिया को, औलिया को, उमम को और मोमिनीन को जो मेराज है हर एक के मकाम और मर्तबा के मुताबिक हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो मेराज हो गई कि उनका ये तरीका है। ये जो ला मकान और मकान की जो बात है, जी बिल्कुल, इसको भी मैं पहली बात के साथ जोड़ के अर्ज करूँगा कि खुद से नहीं गए, बुलाए गए। ये दरअसल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ला मकान पर बुलाना, ये एक तो इसमें ये नुक्ता है कि आपको एजाज़ बख्शना था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो कादिर मुतलक है, वो चाहता तो यहीं दीदार करा सकता था, क्योंकि वो तो हर जगह पर मौजूद है, उसका वजूद तो हर जगह पर है। वो किसी जगह का मोहताज नहीं, वो किसी मकाम का मोहताज नहीं, वो ला मकानों तक बुलाने का मोहताज नहीं। वो तो जहाँ चाहता ये इज़्ज़त व अज़मत अता फरमा सकता था। लेकिन वो अपने हबीब को ले नूरियहू मिन आयातिना, एक तो इसमें ये हिकमत पिन्हा थी कि उधर बुलाऊं और जितने मुशाहदात हैं वो अता करूं, और एक हिकमत ये भी थी फितनतल लिन्नास, कि ये जो मेराज है लोगों के लिए पैमाना बन जाए रुश्द व हिदायत का या गुमराही का, कि कोई जो इसे माने और मान के फिर वो मकाम सिद्दीकियत पर भी फैज़ हो जाए, जो इसे माने मकाम ईमान पर भी फैज़ हो जाए, और जो ना माने वो फिर अबू जहल ही ठहरे। तो ये लोगों के लिए फितना भी था, हुजूर को मुशाहदात भी कराने थे, एजाज़ भी बख्शना था। उसके अलावा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चूँकि इस मौके पर अपना दीदार अता फरमाना था, अब उसका कानून इस दुनिया के लिए ये है ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार,
اس کائنات میں تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی عرض کی کہ مجھے اپنا دیدار کرا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نہیں کر سکتے، حالانکہ ایک عام مومن قیامت کے دن اللہ کا دیدار کرے گا۔ یعنی دنیا کا معاملہ اور ہے، یہاں کا قانون اور ہے، اور آخرت کا معاملہ اور ہے۔ اب اللہ رب العزت اپنے حبیب کو آپ کی ظاہری اس زندگی میں بھی یہ شرف عطا فرمانا چاہتا تھا، یہ امتیاز عطا فرمانا چاہتا تھا جو کسی اور کو نہیں عطا فرمایا اپنے دیدار کا۔ تو اب اپنا قانون بھی برقرار رکھا کہ دنیا میں بھی نہ دکھاؤں اور دکھا بھی دوں، تو اس کا یہی طریقہ تھا کہ لا مکانوں پر بلائے اور وہاں اپنا دیدار بھی کرائے اور اس کا قانون بھی مسلم۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، علامہ صاحب، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو دیدار کرایا اور معراج سے واپس آ گئے۔ بات بہت بڑی تھی۔ جب واپس تشریف لائے تو تنقید کرنے والے اس وقت بہت زیادہ تھے۔ ابو لہب تھا، ابو سفیان تھا، ابو جہل تھا، بڑے بڑے کفار تھے، یہ سب جو ہے وہ تنقید کرنے والے تھے۔ اب انہوں نے جا کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بھائی دیکھو، وہ اگر آپ سے یہ بات کریں تو کیا تم کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ ایک بیت اللہ سے راتوں رات جائے اور بیت المقدس سے ہو کر واپس آ جائے؟ انہوں نے کہا یہ تو پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ امکانات میں سے نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر وہ تمہارا وہ جو محمد الرسول اللہ، محمد ابن عبداللہ جو ہے، ان کے جو دوست ہیں، حضرت صدیق اکبر سے کہہ رہے محمد بن عبداللہ تمہارے دوست جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ سچ فرما رہے ہیں، وہ جو بھی فرما رہے ہیں وہ سچ فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، لا مکان سے واپس آ گئے۔ تو واپس جب تشریف لائے تو کیا یعنی حالات تھے، پھر کیا ہوا، یہاں کے معاملات کیسے چلے، تو تھوڑا سا۔ جی ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو جب یہ اس کی خبر دی تو قریش مکہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے، اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے راضی نہیں ہو رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرما رہے تھے کہ ابو جہل کو بتایا، تو ابو جہل نے، یہ تاریخ میں مفسرین محدثین یہ لکھتے ہیں کہ ابو جہل نے مذاق اڑایا، حتیٰ کہ ابو جہل نے پھر اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی جمع کیا، اور لوگوں کو جمع کرنے کے بعد یہ بتایا کہ جو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ جو ہے نا اب یہ اس طرح کہہ رہا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات جو ہے نا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ بھی اور آسمانوں کی جنت دوزخ کی سیر کر کے واپس بھی آ گیا ہوں، کیا یہ ممکن ہے؟ تو ہر کسی نے اپنے طور پہ جس طرح وہ بے ادبی کر سکتے تھے، گستاخی کر سکتے تھے، انہوں نے کیا۔ کسی نے تالیاں بجائیں، کسی نے سیٹیاں ماری، تو نعوذ باللہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو تسلیم نہ کیا۔ تو کچھ پھر ایک گروہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، انہوں نے کہا شاید یہ بھی ہماری بات کو مان لیں گے، ہمارے ساتھ ہو جائیں گے۔ ان کو جا کے یہ سارا واقعہ سنایا کہ محمد رسول اللہ جو کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، وہ اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ میں راتوں رات میں لامکان کی سیر کر کے واپس آ گیا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ واقعی ہی انہوں نے کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہی کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا انہوں نے سچ کہا ہے۔ تو اسی کے بدلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قد سماک صدیق، آج کے بعد تمہارا نام صدیق ہے۔ بلکہ بعض روایات میں یہ بھی ملتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام فوراً آئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ آج کے بعد ان کا نام صدیق ہے۔ تو اس سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے، یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو منکرین معراج ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ معراج کا مذاق اڑانے والے یا معراج کو جو تسلیم نہیں کرتے یا جو روحانی کہتے ہیں، مختلف یہ مسلمانوں میں بھی گروہ پائے جاتے ہیں۔
تو اس سے یہ پتہ چلا یہ مذاق اڑانا مسلمانوں کا شیوا نہیں بلکہ کفار کا شیوا ہے۔ قریش مکہ میں جو کافر تھے انہوں نے مذاق اڑایا، ابو جہل نے اڑایا، جس طرح فرما رہے تھے کہ ابو سفیان اس وقت مذاق اڑا رہا تھا، اور جس نے تسلیم کیا وہ کون تھا؟ ایک سچا مومن تھا۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوا، اس کو جو تسلیم کرے گا وہ سچا مومن ہوگا۔ یہ ایمان کی گارنٹی ہے، یہ ایمان کی نشاندہی فرمائی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر یہ اللہ کے رسول نے کہا ہے سچ ہے، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں۔ آج تک یا قیامت تک ان کا نام صدیق یہ زندہ رہے گا۔ یہ برکت کیا ہے؟ یہ برکت صرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معراج کو ماننے کی برکت۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب، مفتی غلام یاسین صاحب اور علامہ محمد شریف صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ آج ہم نے معراج مصطفیٰ کے حوالے سے، وقت مختصر تھا، ہم نے گفتگو کی۔ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں ہماری اس ٹوٹی پھوٹی گفتگو کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو نماز کا تحفہ لائے۔ 50 نمازوں کی بجائے وہ 5 نمازیں رعایت کرا کر لے آئے، اور احادیث میں آتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہوا۔ آپ آتے رہے اور وہ عرض کرتے رہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت یہ نہیں پڑھ سکے گی۔ وہ بار بار جاتے رہے، وہ زیارت کرتے رہے، وہ ادھر جلوے دیکھتے رہے، اور اس طریقے سے ہمیں فائدہ ہوا کہ ہماری نماز جو ہے وہ 5 وقت کی ہو گئی، لیکن ثواب ہمیں 50 نمازوں کا ملے گا۔ ناظرین محترم، ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ یہ تصوف کے جو سلاسل ہیں اور جو خرقہ خلافت عطا کرتے ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء نے لکھا ہے کہ ایک خرقہ معراجیہ جو ہے، شب معراج کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہشت کی سیر کرائی گئی تو آپ کو ایک خرقہ عطا فرمایا گیا، اور ساتھ ہی چند سوالات بھی دے دیے گئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے بھی اس کو بیان کیا ہے، حضرت سید گیسو دراد نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خرقہ معراجیہ جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی لے آئے، اور یہ سلاسل تصوف میں یہ رائج ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چاروں جو آپ کے خلفاء ہوئے، خلفائے راشدین، ان کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ اے صدیق، اگر یہ خرقہ میں آپ کو عطا کروں تو اس سے کیا کام لوگے؟ یا رسول اللہ، اگر آپ یہ خرقہ مجھے عطا فرمائیں تو میں اس سے صدق کو عام کروں گا۔ اے عمر، اگر تمہیں دوں تو کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عدل کو عام کروں گا۔ اے عثمان، اگر تمہیں دوں تو کیا کرو گے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں سخاوت کو، جود و سخا کو، غنا کو عام کروں گا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے پوچھتے ہیں کہ اے علی، اگر یہ خرقہ میں تمہیں دے دوں تو تم کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس خرقہ میں اس کپڑے کے ٹکڑے میں آپ کی امت کے گناہوں کو چھپا لوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ خرقہ مبارک جو ہے وہ سیدنا علی کو عطا فرما دیا، اور فرمایا کہ واللہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ سوالات بتائے اور یہ فرمایا کہ جو اس کا جواب یہ دے گا اس کو یہ خرقہ عطا کر دینا، اور آپ نے وہ خرقہ جو ہے وہ سیدنا علی کو عطا فرما دیا۔ اور یہ سلاسل اولیاء جو ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں، یہ سیدنا علی کی ذات اقدس تک پہنچتے ہیں، اور ان کے وسیلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں۔ نقش بندیہ سلسلہ سیدنا
अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलता है। और शाह वलीउल्लाह दहलवी ने ये भी लिखा है अल इंतबा फी सलासिल औलिया अल्लाह में, उन्होंने लिखा है कि एक सिलसिला जो है, एक कड़ी जो है, ये सैयदना अली से भी नक्शबंदिया सिलसिले की अहले बैत अतहार के हवाले से मिलती है। इसका मतलब ये है कि ये जितने सलासिल जो हैं ये सैयदना अली की वसातत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचते हैं। ये सारे के सारे जितनी राहें हैं, जितने रास्ते हैं, ये मोहब्बत के रास्ते हैं और ये बड़े खूबसूरत रास्ते हैं। जिस राह पर चलोगे वो राह जो है वो तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में ले जाएगी। नाज़रीन मोहतरम, आज हमने मिराज मुस्तफ़ा के हवाले से पढ़ा। जब मैंने लिखना शुरू किया तो पहली नात लिखी जिनके चंद अशयार पर इसका इख्तिताम करते हैं। जब कुन के सहीफ़े को ज़मीनों पे उतारा, खालिक ने उसे नाम मोहम्मद से संवारा। ताबिंदा इसी नूर से आदम की जबी थी, जिब्रील से पहले भी था रोशन ये सितारा। असरा तेरा राहवार है, सिदरा तेरी मंजिल, तेरे लिए अल्लाह ने खुद अर्श संवारा। जन्नत की फ़ज़ा उसको कभी रास ना आई, एक लम्हा भी जिसने तेरे कदमों में गुजारा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब की इत्तबा और उन्होंने जो हमें फरमाया उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, आज हमने मिराज मुस्तफ़ा पर गुफ्तगू की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको अपनी बारगाह में शर्फ़े कबूलियत अता फरमाए। इंशाअल्लाह हम आइंदा एक नए उन्वान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders and Dhareja Group of Academies.